بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 25 اپریل ہے سال 2022۔ امپورٹڈ حکومت کے خلاف عوامی پریشر کام کر گیا ہے، بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مان گئی ہے کیا عمران خان کو پہلی بڑی فتح ملنے والی ہے؟ اس بڑے دعوے پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پہلا بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پی آئی اے کا بوئنگ 777، کھاؤ قبیلے کا عمرہ اور مریم نواز کی لاہور ہائی کورٹ پر اعتماد پر مبنی ایک درخواست پر آج سب سے پہلے بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شریف خاندان کو ہمیشہ لاہور ہائی کورٹ پر بڑا اعتماد رہا ہے۔ اب بھی اعتماد کا یہ عالم ہے کہ ابھی پاسپورٹ واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست کی سماعت مکمل نہیں ہوئی، لیکن مریم نواز اور شہباز شریف کا جدہ کے اندر سامان بھی پہنچ چکا ہے۔ یہ بڑی مصدقہ رپورٹ ہے۔ اور دوسری طرف کھاؤ قبیلہ جو عمرہ کرنے جا رہا ہے، پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ ذرائع کے مطابق وہ مانگ لیا گیا ہے، اور اے آر وائی نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے، اور ابھی تک اس کا انکار نہیں کیا گیا۔ لیکن سوشل میڈیا پر جس طرح عوام نے کھاؤ قبیلے کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت عملی تبدیل کر کے یو ٹرن کسی وقت بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ خاص طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے شہباز شریف کی طرف سے، کوئی افطار ڈنر ہو، کوئی دیگر عیاشی ہو، جناب وہ تو تنخواہ بھی نہیں لیتے، وہ سب کچھ اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ یہ وہ ٹریک ہے جو پہلے بھی بلکہ استعمال کیا گیا قوم کے خلاف۔ ہم نے دیکھا نواز شریف لندن کے اندر مقیم رہے، طیارہ وہاں پر موجود رہا، سرکاری خرچے پر کروڑوں روپے کا چونا پاکستانی خزانے کو لگایا گیا، لیکن یہی کہا جاتا رہا کہ کوئی تنخواہ وصول نہیں کی۔ بھئی آپ تنخواہ قبول کر لیجئے، لیکن اوپر والی جو پھٹی ہے یہ قوم کہتی ہے کہ یہ آپ مت لگائیے۔ اب اس کھاؤ قبیلے کے اندر تمام اتحادی ان کو عمرے پر لے جانے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ کہا یہی جائے گا کہ جناب یہ اپنا اپنا خرچہ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی جب کھاؤ قبیلہ عمرے پر جاتا ہے تو عیاشیاں ہوتی ہیں۔ پی آئی اے کا جہاز جس کا ایک دن کا کرایہ جو ہے دعویٰ کیا گیا ہے 6 کروڑ روپے تقریباً اس کے اندر وہ پڑتا ہے، اور اب وہاں پر یہ موجود ہوگا۔ اس کے اندر فضل الرحمان ہوں گے، مریم ہوگی، اور دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف ہوں گے، باقی جو اتحادی ہیں وہ موجود ہوں گے، اور یہ سارا کھاؤ قبیلہ اب عمرے پر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پاسپورٹ لینے کے لیے جو درخواست لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز نے جمع کی ہے اس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ کل تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نئے رولز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس علی باقر نجفی ہیں ان کی سربراہی میں جو اس کو 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، انہوں نے اس کو مانگ لیا ہے۔ تو یقینی طور پر آج بھی عدالت میں کہہ لگے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ آپ لے کر آئیں۔ احسن بور نے کہا ہے کہ مریم نواز کی اس عدالت کے سامنے درخواست صرف پاسپورٹ کی واپسی کی حد تک ہے، باقی آپ ای سی ایل کو چھوڑ دیں، وہ حکومت ہماری ہے، وہ ہم کر لیں گے۔ تو کل اس کی سماعت ہوگی، اور موسٹلی جس طرح کا اعتماد کا اظہار کیا ہے مریم نے، تو پاسپورٹ واپس ملے گا۔ ای سی ایل کے رولز کو ویسے ہی نرم کر دیا گیا ہے۔ مقصود چپڑاسی کا نام بھی نکل گیا، اور مجرمہ مریم نواز کا نام تو نکل جائے گا، اور اب یہ سارا خاندان عمرے پر جائے گا، اور ان کے ساتھ پورا قبیلہ جو ہے وہ جو اقتدار کے اندر مسلط کیا گیا وہ بھی جائے گا۔ اور یہ زیادہ چانس ہے کہ مریم نواز عید لندن میں اپنے پاپا جانی کے ساتھ کریں گے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ بوئنگ 777 جو طیارہ جس طرح پی آئی اے سے یہ جہاز مانگے جا رہے ہیں، عمران خان کے دور میں ایک مرتبہ بھی استحقاق ہونے کے باوجود یہ جہاز نہیں لیا گیا۔ یہ بھی شنید ہے کہ کھاؤ قبیلہ اپنے جو صحافی حضرات ہیں قریبی ان کو بھی شاید نوازے گا۔ جیسے پہلے سرکاری حاجن موجود ہے، اسی طرح کئی سرکاری عمرے والے حاجی جو ہے اور وجود میں آ سکتے ہیں، لیکن جتنی تنقید ہوئی ہے یقیناً ابھی ان کو اپنے آپ کو سیف سائڈ رکھنی پڑے گی۔ دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، وہ آپ سن چکے ہیں، زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا۔ جو آج کی سماعت ہوئی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی نون لیگ اب الٹا پھنس گئی ہے۔ عمران خان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، پی ٹی آئی کے حق میں، لیکن اس کے اندر جو ریمارکس ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے، ہم یہ مسلسل آپ کو بتاتے رہے ہیں، یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اور اگر ممنوعہ فنڈنگ وہ پکڑی بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ فنڈ جو ہے وہ ضبط ہو جاتے ہیں۔
اس کو عمران خان کی نااہلی نہیں ہو سکتی. یہ بعض لوگ اس کو غلط فہمی کی بنا پر کر رہے ہیں، لیکن جس طرح پھنسانے کا ایک چکر ہوتا ہے اس کے اندر یہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ اور بابر ستار، ان دو رکنی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل کے خلاف سماعت کی ہے. اور آپ کو علم ہے انٹرا جو اپیل محسن اختر کیانی جسٹس ہیں، انہوں نے جو فیصلہ دیا، جو ریمارکس دیے، وہ بھی بڑے عجیب تھے. بہرحال ان کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے پابند کیا الیکشن کمیشن کو کہ 30 دن کے اندر یہ فارن فنڈنگ کیس جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس کا فیصلہ کرے. اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی گئی. شاہ خاور ایڈوکیٹ انہوں نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کی اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ مبینہ جانبداری کے خلاف درخواست ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس کی یہ سماعت ہے. چیف جسٹس اسلام آباد اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے. شاہ خاور ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش ہوئی، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ جب اسکروٹنی کمیٹی نے کہہ دیا کہ دستاویزات قابل تصدیق نہیں تو اب کیا کارروائی چل رہی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ قانون یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہر سال سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کرے. قانون کے مطابق ممنوعہ فنڈنگ کو ضبط کیا جا سکتا ہے. یہ عام نقطہ ہے جو اطہر من اللہ صاحب جو ہے چیف جسٹس، ان کے ریمارکس ہیں کہ قانون کے مطابق اگر ممنوعہ فنڈنگ ہے تو اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے. تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ یہ ضبط ہوگی، لیکن اور جو زیادہ توقعات کچھ لوگ لگائے بیٹھے ہیں وہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. اطہر من اللہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اب کیا کر رہا ہے. شاہ خاور ایڈوکیٹ نے سنگل بینچ نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ سخت ریمارکس استعمال کیے گئے. سنگل بینچ نے فیصلے میں فیس دی میوزک جیسی اصطلاح استعمال کی. بنیادی طور پر یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو 30 روز میں فیصلہ کرنے کا آرڈر دینا سنگل بینچ کا اختیار نہیں تھا. اب یہ بالآخر جو ہے ریٹ پٹیشن بھی ساتھ چکے تھی کہ باقی جو پارٹیز ہیں مساوی سلوک ہونا چاہیے. نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو درخواستیں ہیں ان پر بھی سماعت ہو. ایک جیسا ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک ہی تکڑی کے پلڑے کے اندر رکھ کر جو ہے ترازو کے پلڑے میں رکھ کر دیکھا جائے. نون لیگ پیپلز پارٹی ہمارے مخالف جماعتیں ہیں، ان کا بھی فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، اس کی بھی سماعت کی جائے. ہمارے ساتھ بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. تو الیکشن کمیشن جو ہے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا. اب اس پر جو ہے وہ عدالت نے کہا ہے کہ 17 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور پی آئی اے کی انٹرا کورٹ اپیل پر الیکشن کمیشن اور اکبر ایس بابر کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے. لیکن یہ جو 30 روز کا فیصلہ دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا، اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کی جو اپیل ہے اس کو منظور کر لیا. لہذا بہت سارے لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں اور الٹا جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب کٹہرے کے اندر آ گئے. اب ایک بڑی خبر ہے اور وہ صبح سے چل رہی ہے اور یہ خبر کہاں سے پہلے چلی ہے اور اس حوالے سے کیا بات ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نئے الیکشن پر مان گئی ہے، عوام کا پریشر کام کر گیا ہے. سب سے پہلے تو شیخ رشید نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کی فرار کی تیاریاں شروع. ای سی ایل سے 150 ملزمان کے نام نکال دیے گئے. حکومت سنبھالی نہیں جا رہی. یہ NRO2 لینے آئے تھے. امپورٹڈ حکومت کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ بیرونی سازش کے تحت چور دروازے سے بنی ہے. فوج عوام کی رائے کی قدر کرتی ہے. جلد امپورٹڈ حکومت سے جان چھوٹے گی. سپریم کورٹ سے جلد اچھی خبریں متوقع ہیں. سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال شروع ہو چکا ہے. اب یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کی، لیکن اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا چونکہ شیخ صاحب کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اب جو ہے اس کے بعد کچھ بڑے معتبر جو ہمارے اینکر حضرات ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی خبر دینا شروع کی. انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ جوکروں کا قبضہ چھوٹنے والا ہے. پاکستانیوں تکڑے ہو کر الیکشن کی تیاری کرو. یہ اینکر عمران خان نے ٹویٹ کیا. پھر جو ہے میر محمد علی خان ہیں، بڑے معروف ہیں، بڑی خبریں رکھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں سننے میں آیا کہ غلطی کو جلد سدھار دیا جائے گا اور الیکشن کا اعلان ہوگا، اور یہ سننے میں بابسوق ذرائع سے آیا. اللہ سچ ثابت کرے، آمین. پھر صابر شاکر جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہے اپنے وطن سے پیار ہم کو، محب وطن عظیم پاکستانیوں ٹینشن لینا چھوڑ دو، ہم بس خوش رہو، اللہ کا فضل ہونے کو ہے، دعائیں کرتے رہو. اب یہ جو ہے اس کے بعد ایک جو ہے وہ کافی لوگوں نے اس پر ٹویٹس کا سلسلہ شروع کیا اور یہ تاثر دیا کہ شاید اداروں کو یہ احساس ہو گیا کہ عوام ایک طرف ہے اور ہم سارے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسری طرف ہیں، اور اب جو ہے یقینی طور پر ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا
اور اس کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑی خبر جو ہے کسی وقت بھی آنے والی ہے۔ تو بعض جو ظاہر ہے لوگ ہیں ان کو یہ خبر فیڈ کی ہوگی، باوثوق ان کے جو ذرائع ہیں انہوں نے خبر دی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ہمارے باوثوق ذرائع جو اصل خبریں تھیں وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو حامی صحافی ہیں ان کو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر جو یقین تھا ان کو دی جا رہی تھی، نیوٹرل ہو گئے ہیں، اس کا بیانیہ بھی انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ اور دوسری طرف جو باوثوق ذرائع تھے وہ بہت سارے صحافی حضرات کو، صدیق جان ہو، اینکر عمران خان ہو یا باقی ہو، وہ ان کو گمراہ کرتے رہے، اور بالآخر دوسری طرف کا جو صحافی تھے ان کی وہ خبریں درست ثابت ہوئی۔ اب جو ہے یہ خبر ہے، ظاہر ہے اگر یہ ہوتا ہے تو بہت بڑی فتح ہے، اور جو بیانیہ ہے وہ جیتے گا، اور عوامی جو پریشر ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر اس پر عمل نہ بھی ہوا تو کریڈیبلٹی اگلے الیکشن کی بھی نہیں ہونی، حکومت کی بھی نہیں ہونی، اور تمام ہتھکنڈے ناکام ہو جانے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیا ٹریپ ہے۔ عطر کاظمی ہیں، بڑے باخبر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی انتخابات کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ سیٹ اپ ایک پیج پر ہے اور آگے بھی رہے گا، صرف عوامی دباؤ سے صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور جلد انتخابات ہو سکتے ہیں، باقی جلدی انتخابات اور غلطی والی خبر یہ خواہشات ہیں، یہ خبر نہیں ہے۔ اب یہ جو خبریں ہیں یہ اس طریقے سے دی جا رہی ہیں، دونوں طرف کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے بہت معذرت، اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ارشد شریف وہ بھی متفق نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو ہے وہ ٹریپ ہو سکتا ہے، کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے۔ بہرحال اینکر عمران خان، صابر شاکر، میر محمد علی اور بہت سارے جو صحافی ہیں ان کو آج یہ خبر دی گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عوام کا پریشر کم کرنے کے لیے کوئی ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہوں۔ بہرحال یہ ایک بڑا چونکہ سینئر صحافیوں کی طرف سے دعویٰ آیا ہے، اور اگر اس کے مطابق یہ عمل درآمد کر لیا جاتا ہے تو یقیناً پاکستان بڑی تباہی کی طرف جانے کے بجائے ایک خوشحال پاکستان کی طرف اپنا سفر مکمل کر سکتا ہے، اور قوم اپنے اداروں کے ساتھ دوبارہ سے کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر امپورٹڈ حکومت کو زبردستی بیعت کرنے کی طرف جو ہے یہ کوشش کی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ عوام کا جو رخ ہے، جس طرح کے جذبات ہیں، وہ کوئی پاکستان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔